ایک جاندار اور ذی روح جسم رکھنے کی وجہ سے ہم ہر وقت خطرے میں ہوتے ہیں۔ کسی بھی وقت کوئی حادثہ رونما ہو سکتا ہے، کوئی انہونی ہو سکتی ہے، یا کم از کم کوئی برا اتفاق ہو سکتا ہے۔ ہم پر جب کوئی مشکل یا مصیبت آ جاتی ہے تو اس وقت ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مشکل آسان فرمائے۔ وہ رحیم و کریم ہے، وہ ہماری دعائیں قبول کرتا ہے اور ہم مشکلات سے نکل بھی جاتے ہیں۔ لیکن کیا ہی اچھا ہوتا کہ ہم پر یہ مشکل، یہ مصیبت سرے سے آتی ہی نہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت عطا فرماتا اور ہم انہونی صورتحال، حادثات اور برے اتفاقات سے بچے رہتے۔ آج کی ویڈیو میں ہم نے موضوع ان دعاؤں، اذکار اور اعمال کو بنایا ہے جن کو بجا لانے سے اللہ تعالیٰ ہمیں آنے والی تمام آفات اور پریشانیوں سے محفوظ فرماتا ہے اور ہمیں عافیت جیسی بہت بڑی نعمت عطا فرماتا ہے۔ یہ قرآن و اہل بیت کے فرامین میں سے وہ دعائیں ہیں جنہیں اگر آپ اپنا لیں تو انشاءاللہ آپ نہ صرف بڑے بڑے حادثات اور پریشانیوں سے محفوظ رہیں گے بلکہ زندگی کے چھوٹے چھوٹے برے اتفاقات سے بھی بچے رہیں گے، جس کے نتیجے میں آپ کی زندگی سکون و اطمینان اور عافیت سے بھر جائے گی اور آپ اپنی پوری توانائی زندگی میں آگے بڑھنے پر صرف کر سکتے ہیں۔ اپنی جان، مال اور عزت کی حفاظت کے لیے مختلف منابع میں بہت سی دعائیں اور اعمال منقول ہیں۔ ان میں سے چند اعمال اور دعائیں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ ان میں سے آپ جو چاہیں اپنی سہولت کے مطابق منتخب کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے کا پہلا عمل امیر المومنین مولا علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے۔ یہ عمل خاص طور پر بے خطر سفر کے لیے ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب بھی سفر کے لیے نکلیں تو سورہ قصص کی 22ویں آیت لکھ کر اپنے پاس رکھیں اور اسی سورت کی آیات 26، 27 اور 28 پڑھ کر سفر پر نکلیں تو اللہ کے فضل سے آپ سفر کے دوران ہر ناگہانی آفت سے محفوظ رہیں گے، شیطان کے ہر شر سے محفوظ رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ ملائکہ کو حکم دے گا کہ اس کی حفاظت کرو یہاں تک کہ وہ خیر و عافیت کے ساتھ اپنے گھر واپس آ جائے۔ اپنے دن کو ہر مصیبت و پریشانی سے بچ کر عزت و عافیت اور حفاظت کے ساتھ گزارنے کے لیے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت ہے کہ اپنے دن کا آغاز سورہ انعام کی پہلی 3 آیات سے کریں۔ اگر ایسا کرو گے تو اللہ 70,000 فرشتوں کو اسے مصیبتوں سے بچانے کے لیے مامور کرے گا اور اس کے لیے 70,000 فرشتوں کے اعمال لکھے جائیں گے۔ بہار الانوار میں مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو شخص سورج نکلنے سے پہلے 11 مرتبہ سورہ توحید، سورہ قدر اور آیت الکرسی پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے مال کو ہر قسم کے نقصان اور خطرے سے محفوظ رکھے گا۔ تسبیح مولا علی علیہ السلام۔ مولا نے برا بن عازب سے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسی بات سکھاؤں کہ اگر تم اس پر عمل کرو گے تو تم خدا کے دوستوں میں سے ہو جاؤ گے؟ پھر آپ نے برا کو یہ تسبیح سکھائی اور فرمایا کہ جو ہر نماز کے بعد یہ تسبیح پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس سے 1000 دنیاوی آفتوں کو دور کر دے گا، جن میں سب سے آسان مرتد ہونا ہے، اور اس کے لیے آخرت میں 1000 ٹھکانے تیار کرے گا جن میں سے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت ہے۔ تسبیح مولا علی علیہ السلام ہے کہ ہر نماز کے بعد 10 بار سبحان اللہ، 10 بار الحمدللہ، 10 بار اللہ اکبر اور 10 بار لا الہ الا اللہ پڑھیں۔ اب آپ کی اسکرین پر ایک دعا آ رہی ہے جسے بہت سے منابع میں دعائے حفظ یا دعائے حفاظت کا نام دیا گیا ہے۔ علامہ مجلسی نے بہار الانوار میں بھی یہ دعا لکھی ہے۔ یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے، جو اپنی اور اپنے پیاروں کی جان، مال اور عزت کی حفاظت کے لیے خاص اہمیت کی حامل ہے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح و شام یہ دعا پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے 4 فرشتے اس کے آگے، اس کے پیچھے، اس کے دائیں بائیں تعینات کر دے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہے گا۔ جن و انس سے اسے کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے تو وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔
یہ جتنا بڑا ذکر ہے اسے اتنی اہمیت نہیں دی جاتی۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص لا حول ولا قوت الا باللہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے 99 آفتوں کو دور کر دیتا ہے، جن میں سب سے آسان دم گھٹنا اور سانس کی تکلیف ہے۔ جو لوگ لمبی دعائیں اور اذکار نہیں کر پاتے، ان کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک مختصر دعا تعلیم فرمائی ہے جو آپ کی اسکرین پر ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ دعا صبح کے وقت 3 بار پڑھے گا تو اس پر شام تک کوئی آفت نہیں آئے گی، اور اگر شام کو پڑھے گا تو صبح تک اس پر کوئی مصیبت نہیں آئے گی۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے۔